جب مسلمہ کی حیثیت مضبوط ہوگی اور ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط لکھا جس میں یہ تحریر تھا: مسلمہ رسول خدا سے محمد رسول خدا کی طرف، السلام علیکم۔ مجھے نبوت اور رسالت میں آپ کا شریک کار بنا دیا گیا ہے۔ نصف زمین ہمارے لیے ہے اور نصف قریش کے لیے، لیکن قریش ظالم قوم ہے۔ یہ خط 2 قاصدوں کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ جب یہ 2 قاصد خط لے کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ خط پڑھ کر سنایا گیا تو آپ نے ان دونوں قاصدوں سے پوچھا، تم دونوں کی کیا رائے ہے؟ دونوں نے بیک زبان کہا، اس سلسلے میں ہمارا وہی موقف ہے جو مسلمہ کا ہے۔ آپ نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر قاصدوں کے تحفظ کا بین الاقوامی قانون نہ ہوتا آج میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ پھر آپ نے مسلمہ کی طرف ایک خط لکھا جس میں یہ تحریر تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول خدا کی جانب سے مسلمہ کذاب کی طرف سلامتی ہو اس کے لیے جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام اہل تقوی کے لیے ہے۔ اور انہی 2 قاصدوں کے ہاتھ یہ خط روانہ کر دیا۔ مسلمہ کذاب کا شر و فساد جب حد سے بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ایسا خط ارسال کرنے کا ارادہ کیا جس کے ذریعے اسے گمراہی سے روکیں، اور یہ خط لے کر جانے والے ہماری اس داستان کے ہیرو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا۔ یہ ان دونوں شباب پر تھے، ایمان ان کے رگ و ریشے میں رچ بس چکا تھا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر راستے کے نشیب و فراز سے شاداؤں فرہاں گزرتے ہوئے نجد کے بالائی علاقے میں دیار بنو حنیفہ میں پہنچے اور یہ خط مسلمہ کے سپرد کیا۔ جو ہی مسلمہ نے یہ خط سنا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور غرور و نخوت سے اس کا سینہ تن گیا۔ کینہ و بغض، ظلم و تعدی اور جور و جفا کے آثار اس کے منحوس و مکروہ چہرے سے نمایاں دکھائی دے رہے تھے، اور اس نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر حضرت حبیب بن زید کو پابند سلاسل کرنے کا حکم جاری کر دیا اور دھاڑتے ہوئے یہ کہا کہ کل دن چڑھے اسے میری عدالت میں پیش کیا جائے۔ دوسرے روز مسلمہ نے اپنی محفل جمائی، دائیں بائیں سرکش مریدوں کو بٹھایا، عوام الناس کو بھی دربار میں داخلے کی اجازت دے دی۔ دربار جب لوگوں سے بھر گیا اور دل دھرنے کی جگہ باقی نہ رہی تو اس نے حکم دیا کہ اب حبیب بن زید کو پیش کیا جائے۔ آپ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آہستہ آہستہ چل کر وہاں پہنچے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے جمع غفیر کے درمیان بڑی شان و شوکت کے ساتھ سینہ تان کر اس طرح سیدھے کھڑے ہو گئے جیسے کوئی عمدہ قسم کا سیدھا نیزہ زمین میں گاڑا ہوا ہوتا ہے۔ مسلمان نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا، ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر غیظ و غضب سے مسلمہ کی رگیں پھول گئیں اور کہا، تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید نے مذاق کے انداز میں کہا، میرے کان تیری بات سننے سے قاصر ہیں۔ یہ سن کر مسلمہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے سے ہونٹ کانپنے لگے اور جلاد سے کہا، اس کے جسم کا ایک حصہ کاٹ دو۔ جلاد نے حضرت حبیب پر تلوار سے زوردار وار کیا اور جسم کا ایک حصہ چشم زدن میں کٹ کر زمین پر پھڑپھڑانے لگا۔ اس کے بعد مسلمہ نے دوبارہ پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا، ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے غصے سے کہا، میں نے تجھے پہلے نہیں بتایا تھا کہ تیری یہ بات سننے سے میرے کان قاصر ہیں؟ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کے جسم کا ایک اور حصہ کاٹ دیا جائے۔ تو اس کا حکم سن کر جلاد نے ایک اور وار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جسم کا ایک اور حصہ کاٹ ڈالا۔ اب یہ دونوں حصے ایک دوسرے کے برابر زمین پر پڑے پھڑپھڑا رہے تھے۔ مجمع دم بخود ٹکٹکی لگا کر یہ المناک منظر دیکھ رہا تھا۔ مسلمہ سوال کر رہا تھا، جلاد تلوار چلائے جا رہا تھا اور حضرت حبیب دیوانہ وار کہے جا رہے تھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جسم کا نصف حصہ گوشت کے قتلوں کی صورت میں زمین پر بکھرا ہوا تھا اور دوسرا نصف زبان حال سے پروردگار عالم کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ بالآخر ان کی پاکیزہ روح پرواز کر جاتی ہے اور ان کے پاکیزہ لبوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، جن کے دست مبارک پر بیعت عقبہ کی سعادت حاصل کی تھی۔
سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نام مسلسل ان کی زبان پر جاری رہا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ان کی والدہ ماجدہ کو ملی تو ارشاد فرمایا، اسی لیے تو میں نے اپنے بیٹے کو تیار کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے ہاں میں ثواب کی طالب ہوں۔ بچپن میں میرے بیٹے نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت عقبہ کی اور آج اس کا حق ادا کر دیا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی تو میں مسلمہ کو عبرت ناک انداز میں موت کے گھاٹ اتار دوں گی اور اس کی بیٹیاں سینہ کوبی پر مجبور ہو جائیں گی۔ حضرت حبیب بن زید کی والدہ ماجدہ کی جانب سے اس دل آویز تمنا کے اظہار کو زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ خلیفہ ثانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ مسلمان وفود